الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. احباب گرامی، آپ جانتے ہیں پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے دعا سے متعلق بات کی کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا، دستے سوال پھیلا دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے۔ ایسے ہی پھر ہم نے کچھ اوقات کا ذکر کیا جن میں قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی سیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ رزق حرام بھی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کن الفاظ سے مانگ سکتے ہیں یا کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کو طریقے اور ڈسپلن سے کیا جائے تو وہ چیز کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کس طریقے سے مانگیں یا کن الفاظ سے مانگیں۔ تو اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو ہمیں صرف اور صرف 3 طریقے ملتے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تمہارے رب کے بہت سے خوبصورت اور پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، الرحیم، المنان، الغفار، الکریم۔ تو جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے سامنے، دعا مانگتا ہے: یا رحمان ارحم علی، اے مہربان مجھ پر رحم فرما، یا غفار اغفرنی، اے بخشنے والے مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند آتی ہے کہ دیکھیں، دنیا کا بھی یہی وتیرہ ہے، اگر کسی انسان میں کوئی خوبی ہو تو آپ اس کو اس خوبی کے ساتھ یاد کریں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کھلاڑی کیوں نہ ہو، آپ اس کو اس نام سے پکاریں تو وہ خوش آ جاتا ہے، اس نے میری جو خوبی ہے اس کا اعتراف کیا۔ تو جب کوئی انسان اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اس طریقے سے دعا کرے گا: یا ستیر استرنی، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے میرے گناہوں کو دھو دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد میں دعا مانگ رہا تھا۔ کیا دعا مانگتا ہے ذرا غور کیجئے، وہ کہتا ہے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام لیے: الاحد، الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر موجود خصوصیات کا ذکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی کی جب یہ دعا سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: لقد سألت باللہ، اللہ تعالیٰ سے تم نے سوال کیا ہے، بالاسم الذی اذا سئل به اعطا، کہ تم نے اللہ سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے، اعطا، وہ عطا کرتا ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ،
جب اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ جولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے ناموں کا ذکر کریں، بلکہ اگر ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں تو نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری صفت رضا کے ساتھ، تیری خوشنودی کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، وبعفوک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری صفت درگزر کے ساتھ تیرے عقاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام خود ایسی دعائیں کرتے تھے۔ تو پہلا طریقہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے، آپ نے کوئی عمل صالح کیا ہو، کوئی نیک عمل کیا ہو، کوئی ویلفیئر کا کام کیا ہو، نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، صدقہ و خیرات کیا ہو، کسی غریب کی مدد کی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی تھی، کوئی بھی اچھا عمل کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اے اللہ اب مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہے، مشکلات میں پھنس چکا ہوں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی چارہ ہی نہیں، کچھ سوجھتا ہی نہیں، اے اللہ تو جانتا ہے فلاں وقت میں نے یہ نیکی کی تھی اور صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر واقعتاً ایسا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے، مجھے تکلیفوں اور مصیبتوں آزمائشوں سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تم پر ایمان لے آئے، اگر ہم واقعی ایمان میں سچے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے شریعت آسمانوں سے نازل کی، اگر ہم واقعی اس ایمان لانے میں سچے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع کی، اگر ہم ان دونوں چیزوں میں سچے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں اپنے گواہوں میں لکھ لے، تو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عمل صالح، جو آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین تھے، جب تک ان کو کھانا پینا نہیں دے دیتا تھا، جب تک ان کو دودھ نہیں پلاتا تھا، میں اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتا تھا، ایک رات میں لیٹ آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی ساری رات دودھ کا پیالہ پکڑ کے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ کوئی ہے آج ایسا لخت جگر جس کو اپنی ماں باپ کی عزت اور خدمت کا احساس ہو؟ ساری رات وہ دودھ کا پیالہ گلاس ہاتھ میں تھامے کھڑا رہے۔ یہ ہے عزت احترام، یہ ہے عزت و احترام۔ تو وہ کہتا ہے اللہ جب صبح میرے والدین اٹھے میں نے ان کو دودھ دیا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ کوئی ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا؟ تو اے اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، 2 اور لوگ بھی ہیں۔ تو مختصراً کہ انسان کوئی اپنا نیک عمل، کوئی نیکی جو اس نے کسی کے لیے کی تھی اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس نیک عمل کا، نیکی کا واسطہ دے کر سوال کیا جا سکتا ہے اے اللہ
تو جانتا ہے فلاں نے کی تیرے لیے کی تھی، آج مصیبت میں پھنسا ہوں، بیماریوں نے گھیرا ہے، کاروبار نہیں چلتا، اولاد نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہوں کہ یار میں تو بہت گناہ گار اور خطا کار انسان ہوں، لیکن فلاں عالم صاحب، فلاں حاجی صاحب یا فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں انجینئر صاحب دیانت دار آدمی ہیں، امانت دار آدمی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یا فلاں بھائی صاحب حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں، تو آپ جا کے ان سے دعا کروائیں کہ بھئی آپ دعا کرو میرے لیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ہو تو آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے، اللہ میری بیماری کو درست کر دے، اے اللہ میرے کاروبار کے اندر برکت دے دے، جو بھی پرابلم ہو تو آپ کسی نیک آدمی سے اس کی زندگی میں اس سے دعا کروا سکتے ہو۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کون سا گناہ ہوا تھا بھائی؟ جانتے ہیں نا سب لوگ کہ جب انسان سے انسانیت نکلتی ہے تو حیوانیت آ جاتی ہے۔ حیوان بھی شرماتے ہیں جب یہ انسان درندہ بنتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں ایک نبی کی اولاد ہوں، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ خونی رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں، در بدر ٹھوکریں کھائیں بھائیوں کے ہاتھوں۔ تو ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں جب ان کو احساس ہوا کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کیا کر بیٹھے، اتنا بڑا گناہ ایک نبی کی اولاد ہو کے، ایک اپنے ہی بھائی کو جو خود نبی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ ناروا سلوک کیا۔ اپنے والد کے پاس آئے کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ہر نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا صالح اور متقی ہوتا ہے۔ آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، ہم بھی پھیلاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیجیے، انا کنا خاطئین، ہم گنہگار ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بزرگ ہو، کوئی آدمی دیندار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، سب لوگ پریشان ہیں، حتیٰ کہ جانور اور پرند بھی پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، یہ الفاظ تاریخ دمشق میں موجود ہیں، قم فاستسقی وادع ربک، اے عباس کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب سے بارش مانگو، اپنے رب سے دعا کرو، اللہ تعالی ہمیں اس قحط سے نجات دے دے۔ اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ تو جانتا ہے جب تک ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم اپنے نبی چچا کا وسیلہ لے کر ان کی دعا کو وسیلہ بنا کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو حدیث میں ہے فیسقون، تو پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا۔ اس حدیث میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی انسان کی ذات کا، اس کے جاہ و جلال کا، اس کی شخصیت کا وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کر حضرت عباس کے پاس کیوں گئے تھے؟ پتہ چلا کہ جب تک کوئی زندہ ہے تبھی تو آپ کے لیے دعا کرے گا،
جب وہ فوت ہو گیا پھر تو وہ دعاؤں کا خود محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جب میں قبرستان میں جاؤں تو کیا پڑھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھلوائی کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، لیکن ٹریفک الٹی چلتی ہے، ہم اس سے دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو صرف 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ سوال کیا جائے۔ دوسری چیز، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ تیسری چیز، کسی تیسرے آدمی سے آپ اس کی زندگی میں اس سے دعا کروا سکتے ہیں، فوت ہونے کے بعد نہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں انہوں نے کہا ہو اے اللہ اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے، اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے معاف کر دے۔ بلکہ یہاں اگر بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر سی بات ہے، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چوک ہوئی، آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو کچھ لوگوں نے من گڑت اور ضعیف قسم کی روایات کا سہارا لیا، جی جب وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا تو ان کو آواز آئی کہ آسمانوں کی طرف دیکھو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو کلمہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو ڈالو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ جھوٹا قصہ بنایا۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ آدم نے توبہ کی، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو تمہارے رب نے آدم کی توبہ قبول کی، انہو هو التواب الرحیم۔ وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اپنے رب سے کلمات کے معافی کے کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے دعا کی، تو وسیلے والی تو بات ہی نہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا واسطہ دینا، فرشتوں کا واسطہ دینا، بیت اللہ کا واسطہ دینا، وسیلہ بنانا، یہ سب حرام ہے، اور یہی بات قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔